السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستو، آج میں آپ کو چند باتیں بتلانا اسلام کے متعلق اور اس کی کچھ عظیم حقیقتوں کے متعلق۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ، دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے مسلمان جو کہ مسلمان کہلاتے ہیں، ان میں سے عوام لوگ اگر انہیں پوچھا جائے کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو کہیں گے اسلام، لیکن اسلام کیا ہے تو اسلام کے بارے میں عموماً لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ کچھ خاص لوگ جو کہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیے ہوں یا عالم ہوں یا پڑھے لکھے ہوں وہی بتا سکتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اسلام کی تعریف نہیں جانتے۔ تو آج ہم آپ کو اسلام کے متعلق چند ضروری باتیں بتائیں گے جس سے آپ کو اسلام کا تعارف حاصل ہوگا۔ تو آئیے چلیے سنتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اسلام کے متعلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان مہینے کا روزہ رکھنا۔ روایت کے اس حدیث کو بخاری نے حدیث نمبر 8 اور روایت کے اس حدیث کو مسلم نے حدیث نمبر 16۔ جاننا چاہیے کہ اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے اسلام کے بنیادی چیزوں کو، اسلام کے ارکان کو، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز بیت اللہ کا حج کرنا، 5ویں چیز رمضان مہینے کا روزہ رکھنا۔ یہ اسلام کے بڑے بڑے پلرز اور بنیادیں ہیں اور اسلام کے ارکان کہلاتے ہیں، جنہیں یاد رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے یاد رکھنا فرض ہے۔ ان چیزوں کو ماننا اور یقین رکھنا اور ان چیزوں کو جاننا، ان پر عمل کرنا فرض ہے۔ لیکن چند باتیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا تعارف کیا ہے، اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ۔ اکثر و بیشتر لوگوں سے اگر پوچھا جائے اسلام کیا ہے، صرف اتنا تو کہیں گے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہے، لیکن اسلام کا ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے، یہ ہر ایک نہیں بتا سکتے۔ اس لیے آج میں چند باتیں بتلا رہا ہوں، انہیں آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور تھوڑا جو کچھ کہ اس کے بارے میں اجمالی طور سے علم حاصل ہوتا ہے ضرور حاصل کریں، تاکہ آپ اچھی طرح جان لیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں اسلام کا معنی۔ مطلب اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام یا تو بنا ہے سلم سے یا پھر سلام سے، اور اگر سلم سے بنا ہے تو اس کے لیے بھی دلیل موجود ہے، اور اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت اور فرما برداری، یا پھر اپنے آپ کو یکسو کر لینا، سپرد کرنا، یعنی مکمل اطاعت گزاری، یہ ہے اسلام کا معنی۔ یا پھر یہ بنا ہے
سلام سے، جس کا معنی سلامتی ہوتا ہے، امن اور سلامتی۔ اور بھی اس کے کئی معنی ہیں، لیکن یہ دو معنی سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اسلام اطاعت و فرما برداری والا مذہب ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، اور اسی طرح امن و حفاظت، امن و سلامتی والا مذہب ہے۔ اب اس کا اصطلاحی معنی جان لیں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں ایسے دین کو جو نازل ہوا اللہ کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس میں رہنمائی ہے یا جو رہنمائی کرتا ہے تمام انسانوں کو صحیح عقائد، صحیح عبادات اور اخلاقیات اور معاملات اور سارے مسائل میں انسانوں کی صحیح ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ ایسے دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اور دین اسلام دراصل مجموعہ ہے تین عظیم چیزوں کا: ایمان، اسلام اور احسان۔ یہ دین اسلام ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی بھی کبھی تفصیل بتائیں گے، لیکن ابھی آپ یہ جان لیں۔ اور اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ دین اس نظام کو کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اللہ کی جانب سے، جس میں انسانوں کے لیے ہر معاملے میں صحیح رہنمائی ہے۔ اور یہ کہ دین اسلام دراصل اللہ کی جانب سے رول اور اصول اور ہدایات ہیں۔ اور اب جاننا چاہیے کہ اسلام سب سے سچا اور سب سے اچھا مذہب ہے، برحق مذہب ہے، ایک آسمانی دین ہے، ایک مکمل تہذیب ہے، ایک مکمل ہدایت ہے، ایک مکمل نظام ہے، اور انسانوں کے لیے سب سے بہترین رہنمائی اور حقیقی اور سچی رہنمائی ہے ہر معاملے میں۔ اب آئیے میں آپ کو اسلام کے بارے میں چند ایسی حقیقتیں بتلاتا ہوں کہ جو کہ اسلام کی خصوصیات سے ہے، اور جنہیں جاننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کتنا بہترین ہے اور کتنا ضروری ہے۔ اس کے چند خصوصیات میں بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت کہ اسلام یہ اللہ کی جانب سے منزل ہے اور یہی اصلی دین ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک تو اسلام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ یعنی اللہ کی جانب سے یہی اسلام ہی دین ہے۔ تمام پیغمبر آئے اسلام ہی کی دعوت دینے، ان کی شریعتوں میں تھوڑی سی چینجنگ یعنی تھوڑا سا اختلاف تھا، لیکن دین میں اختلاف نہیں تھا۔ ان کا بھی دین اسلام ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب پسندیدہ یہی ہے، یعنی یہی دین اسلام ہے، یہی اللہ کی جانب سے منزل ہے، یہی اللہ کا دین ہے۔ دوسری بات، دین اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس تم اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم کر لو یکسو کر کے۔ اللہ کی وہ فطرت ہے یہ جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی برحق دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 30 یعنی 30۔ اس آیت کا بہت بڑا مطلب ہے، لیکن میں اس کا اصل پوائنٹ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دین فطرت قرار دیا۔ یہی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ ہر
انسان چاہے جو کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر اسے اسلام کے بارے میں علم ہو جائے، اسے معلوم ہو جائے، تو فوراً اسلام کو مان لے گا۔ عجیب بات ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اسے مانے بغیر رک ہی نہیں سکتا جبکہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لے مکمل، سوائے یہ کہ اللہ کسی کو بالکل ہدایت سے روک دے تو الگ بات ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان جو کہ اس کے بارے میں، اسلام کے بارے میں خالی جان لے اس کی تفصیل، اس کی حقیقت، تو وہ آٹومیٹک اسلام کو قبول کر لے گا، کیونکہ یہی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پر انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ دوسری ضروری بات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی دین حق ہے، سچا دین ہے، برحق دین ہے، لیکن بیچارے اکثر و بیشتر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ تیسری بات فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، رواه البخاری مسلم۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں، وہ نصرانی ہوتے ہیں تو نصرانی بنا لیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں تو مجوسی بنا لیتے ہیں۔ یعنی جس مذہب میں رہنے والا ہوتا ہے وہ اسی مذہب کا ہو جاتا ہے، بچہ بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اسی مذہب کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر بچہ چاہے جہاں بھی پیدا ہو، جس علاقے، جس گھر میں، جس مذہب میں، اصل میں فطرت پر اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس بچے کو کسی بھی مذہب کے بارے میں معلومات نہ ہو تو آخرکار وہ ایک اللہ کو مانے گا، یا یہ کہ ہر مذہب کے بارے میں معلوم ہو جائے تب بھی اگر اسے اسلام کے بارے میں معلومات اگر ہو جائے تو وہ اسلام کو قبول کرے گا۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے جیسے ہوتے ہیں ویسے بنا دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں چوتھی بڑی حقیقت کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ یعنی اللہ نے کہا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے میں راضی ہو گیا۔ یعنی اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر سارے انسانوں کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ ایسی آیت کسی اور دین میں نہیں پائی جاتی، ایسی تکمیل کا اعلان کسی دوسرے پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہوا۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر، اگر ہمارے پاس ہم پر اگر ایسی آیت نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید بنا ڈالتے۔ بولا کون سی آیت؟ پوچھے کون سی آیت؟ بولے الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ آیت کہاں اور کب نازل ہوئی، کون سا دن تھا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور وہ کون سا دن تھا؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ یعنی وہ تو بذات خود ایک عید کا دن ہے۔ اور یہ تکمیل دین کا اعلان ہونا ایک بہت بڑی عظمت ہے۔ یعنی دین اسلام ایک مکمل دین ہے، سارے انسانوں کے لیے مکمل ہدایات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو کچھ کہنا چاہا اس کے اندر بتلا دیا ہے۔ پانچویں بات کہا اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین ڈھونڈے گا اور اختیار کرے گا تو اسے اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 یعنی 85۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا ہے، سارے انسان چاہے جب جہاں جب بھی ہو، اسلام کے آ جانے کے بعد سے، قرآن کے آ جانے کے بعد سے، آخری پیغمبر کے مبعوث ہو جانے کے بعد سے، اب سارے انسانوں کے لیے دین اسلام ہی دین ہے اور اسی کو قبول کر کے نجات حاصل ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی میرے بارے میں سنے، چاہے یہودی یا نصرانی یا جو کوئی بھی ہو،
میرے بارے میں سنے اور اس پر ایمان نہ لائے جس کو دے کر میں بھیجا گیا یعنی دین اسلام، اور وہ مر جائے اسی طرح بغیر ایمان لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی اگر جنت میں جانا ہے، نجات حاصل کرنا ہے تو اسلام قبول کرنا ہوگا۔ اور اسلام کوئی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، ایک خاندان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام دراصل سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان اس طرح کر کے خطاب فرمایا بہت ساری جگہ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اسلام دراصل تمام انسانوں کے لیے دین ہے اور تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ دین اسلام کسی ایک قوم، کسی ایک خطہ والوں کے لیے، کسی ایک علاقے والے کے لیے، کسی ایک خاندان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سارے انسانوں کا مذہب اور دھرم ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے یہ۔ اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اسلام قبول کرنے سے ہدایت ملے گی، جنت ملے گی، نجات ملے گی، کامیابی ملے گی۔ تو یہ اسلام کے بارے میں چند ضروری معلومات ہیں۔ اور بھی کئی باتیں ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ 100% لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایسا ہوگا کہ کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی پختہ گھر، نہ کوئی جھوپڑا، بلکہ ہر ایک گھر میں اللہ تعالیٰ اسلام کو داخل فرما دے گا۔ اتنی بڑی بڑی اس کی حقیقتیں ہیں، اس لیے جانیں اور سمجھیں کہ یہی نجات کا راستہ ہے، اس کے اندر اچھائی بھلائی ہے، سارے انسانوں کے لیے بہترین تعلیمات ہے۔ انشاءاللہ اس کے اور بھی خصوصیات اور بھی فضائل اور اس کے تعلیمات ہم بعد میں بتائیں گے۔ ابھی آپ جان لیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام امن و امان، سلامتی والا مذہب ہے، اسلام بہترین دین ہے، اسلام فرما برداری والا دین ہے، اسلام توحیدی دین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو۔ روایت کیا، اس سے بخاری نے، حدیث نمبر 4777۔ اور اسی طرح حدیث جبریل میں ہے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ کہ یعنی اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان مہینے کا روزہ رکھو، وتحج البیت، تحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہیں اس کی طاقت ہو، ان استطعت الیہ سبیلا۔ حدیث جبریل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، یعنی اسلام کی تعریف یہی ہے۔ یعنی یہ 5 چیزیں جو بتلایا گیا، کلمہ شہادت کی گواہی دینا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام کے ارکان ہیں، بڑے بڑے بنیادیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں۔ تو اسے یاد رکھ لیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو اسلام کا معنی یاد رہنا چاہیے اور اسلام کی یہ بنیادی باتیں یعنی بڑی چیزیں یاد رہنی چاہیے۔ آپ اسے بتائیں تو یقیناً آپ اسلام کا تعارف حاصل کرنے والا ہے اور بتانے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو ہمیشہ اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔